قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي اکرمنا بالاسلام وانعم علینا بنعمت الایمان وشرفنا باتباع خیر الانام والصلاة والسلام علی نبی العدنان اما بعد. ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر عدل و انصاف کے تقاضے کے تحت جزا و سزا کا نظام قائم کیا ہے تاکہ نیک اور بد میں تمیز ہو سکے. جزا و سزا کا یہ نظام یہ ٹوٹلی طور پر انسان کی نیت اور ارادے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر انسان کا عمل عبادت اور نیکی کا درجہ پاتا ہے تو یہ اس کی خالص اور صالح نیت کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اگر وہی عمل گناہ اور سزا کا سبب بنتا ہے تو اس کی وجہ بری اور ریاکار نیت ہوتی ہے، کیونکہ عمل کا وزن ظاہری صورت سے نہیں ہوتا بلکہ نیت کے اخلاص سے طے ہوتا ہے. اور اخلاص یہ وہ آئینہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کی رضا دیکھتا ہے. یہ وہ روشنی ہے جو ریاکاری اور دکھلاوے کو مٹا دیتی ہے. یہ وہ خوشبو ہے جو عمل کو مقبول بنا دیتی ہے. یہ وہ خزانہ ہے جس سے عمل چھوٹا ہو کر بھی اجر سے بہت بڑا ہو جاتا ہے. دنیا والوں کی نگاہ میں عمل چھوٹا ہو سکتا ہے، مگر نیت میں جب اخلاص ہوتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہی عمل پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہو جاتا ہے. کیونکہ عمل کی قبولیت کا راز کثرت میں نہیں ہے، اخلاص میں ہے. اور اخلاص کی اہمیت کو دیکھنا ہے تو اس آیت مبارکہ کو پڑھیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا نظام قائم کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں لم یقل اکثر عملا بل احسن عملا. یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے موت و حیات کا نظام قائم کیا ہے تاکہ دیکھیں کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کون اچھے عمل کرتا ہے. تو اللہ کو معیار چاہیے، مقدار نہیں چاہیے. اللہ کو کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کرتے ہوا اخلصہ و اصوب. اس آیت کا معنی یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کون ہے تم میں سے اچھا عمل کرتا، یعنی اس کے عمل میں اخلاص ہے اور وہ عمل درست ہے. ان سے سوال ہوا ما اخلصہ و اصوب، اخلاص کا مطلب کیا ہے اور عمل کے درست ہونے کا معنی کیا ہے؟ فرمانے لگے ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. انسان کے عمل میں اخلاص ہو لیکن عمل درست نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ. اسی طرح عمل تو درست ہو لیکن اس میں اخلاص نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل بھی قبول نہیں ہوتا. حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا. عمل تب قبول ہوتا ہے جب عمل میں اخلاص بھی ہو اور وہ عمل درست بھی ہو. وَالْخَالِص أَن يَكُونَ لِلَّهِ وَالصَّوَابُ أَن يَكُونَ عَلَى السُّنَّةِ. عمل کے خالص ہونے کا یہ معنی ہے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور عمل درست تب ہوتا ہے جب وہ سنت نبوی کے مطابق ہوتا ہے. اخلاص کی اہمیت کو دیکھنا ہے تو یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سمجھیے. وہ کہا کرتے تعلموا النیہ فإنها ابلغ من العمل. لوگوں نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا سیکھو، کیونکہ نیت کا اثر عمل سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. یہ اخلاص ہی ہے جو عمل کی قبولیت کا سبب بنتا ہے. اگر اخلاص سے عاری بری نیت ہو تو وہ بری نیت کبھی تو شرک بن جاتی ہے. سجدہ کو دیکھیں، اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو کتنے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اگر یہی سجدہ غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو یہ سجدہ شرک بن جاتا ہے. بری نیت کبھی ریاکاری اور دکھلاوا بنتی ہے. عبداللہ بن جدعان کی طرف دیکھیے، مکہ کا رہنے والا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کا چچا زاد بھائی ہے. یہ وہ شخص ہے اتنی زیادہ خیرات کیا کرتا کہ اتنی بڑی دیگیں ہوتی جس کے اندر کھانا تیار کیا جاتا،
اور لوگوں میں تقسیم کیا جاتا۔ پھر اس نے خیرات کو اور بڑھا دیا اور کہا کہ جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر بھی اناج کو بکھیر دو کہ یہاں سے کوئی پرندہ بھی گزرے تو خالی پیٹ نہ گزر جائے۔ اتنی خیرات، لیکن اس کا عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، ریاکاری اور دکھلاوا تھا، شہرت تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صحیح مسلم میں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافع؟ اللہ کے رسول عبداللہ بن جدعان جو جاہلیت میں تھا صلہ رحمی بھی کیا کرتا، مسکینوں کو کھانا بھی کھلایا کرتا، فهل ذاك نافع؟ یہ عمل اس کے لیے نفع مند ہوگا؟ قال لا ينفع، عائشہ یہ عمل اس کے لیے نفع مند نہیں ہو سکتا۔ انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، اس نے تو ایک دن بھی نہیں کہا کہ الہی میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ جب عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، عمل تو بہت بڑا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ راندہ درگاہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اخلاص یہ مومن اور منافق کے درمیان حد فاصل ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، نیت المؤمن خیر من عملی وعمل المنافق خیر من نیتی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے۔ منافق عمل کو نہیں دیکھتا، منافق نیت کو نہیں دیکھتا، وہ عمل پہ توجہ دیتا ہے کیونکہ اس کا عمل لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ عمل کو بہتر بناتا ہے، اسے علم ہے کہ عمل تو لوگوں نے دیکھنا ہے، نیت کو لوگ تو نہیں دیکھ سکتے۔ جبکہ مومن وہ عمل سے زیادہ اپنی نیت کو بہتر کرتا ہے، اسے علم ہوتا ہے عمل تو لوگوں نے دیکھنا ہے جبکہ نیت لوگوں کے رب نے دیکھنی ہے۔ اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کیجیے۔ اور آج دیکھیے ہم عمل کس کے لیے کرتے ہیں۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ صاف طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے یہ کام تمہارے لیے کیا۔ کوئی بھی نیک عمل کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ شعب الایمان میں ضحاک بن قیس الفہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایہا الناس اخلصوا اعمالکم للہ عز وجل فإن اللہ عز وجل لا يقبل الا ما اخلص له۔ لوگوں اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اللہ وہی عمل قبول کرتے ہیں جس میں اخلاص ہوتا ہے۔ ولا تقولوا هذا للہ وللرحم فإنها للرحم فليس للہ عز وجل منها شيء۔ اگر تم یہ کہو کہ فلاں کام میں نے اللہ کے لیے کیا ہے اور فلاں رشتہ دار کے لیے کیا ہے، وہ رشتہ دار کے لیے ہے، اس میں اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ عمل اللہ وہ قبول کرتے ہیں جس میں خالص اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ جب بھی کسی سے صلح ہو تو کہا کریں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ کسی سے رشتہ داری کو قائم کیا ہے تو یہ نہ کہا کریں کہ فلاں کی وجہ سے کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اخلاص کی پاور کو دیکھنا ہے تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی طرف دیکھیے، فرمایا کرتے، رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، بس اوقات عمل چھوٹے ہوتے ہیں، نیت کی وجہ سے وہ عمل بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، بس اوقات عمل بہت بڑے ہوتے ہیں، بری نیت کی وجہ سے وہ عمل چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں۔ سنن نسائی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا۔ ایک انسان اچھا وضو کرتا ہے، پھر یہ نیت لے کے مسجد میں جاتا ہے کہ با جماعت نماز پڑھوں، فوجد الناس قد صلوا، مسجد میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ لوگوں نے تو نماز پڑھ لی ہے، کیا وہ جماعت کے ثواب سے محروم ہو گیا؟ حدیث کہتی ہے ایسا نہیں ہے۔ كتب اللہ له مثل اجر من حضرها لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اللہ اس کو اتنا ہی ثواب دیتے ہیں جتنا با جماعت نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ کسی کے ثواب میں اللہ کمی نہیں کرتے، صرف حسن نیت ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، اللہ نے با جماعت نماز جتنا ہی اسے ثواب عطا فرمایا۔ دوسری حدیث مبارکہ
سورہ نسائی میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا فراشا وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبت عينه حتى اصبح، ایک انسان سونے کے لیے بستر کی طرف آتا ہے، دل میں ارادہ اور نیت کرتا ہے کہ رات کو میں نماز تہجد ادا کروں گا، فغلبت عینہ، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح کا اجالا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ اب اس نے نماز تہجد ادا نہیں کی، اس نے نیت تھی، کتب لہ ما نوی، حدیث کہتی جتنی رکعتوں کی نیت کر کے وہ سویا تھا اللہ اتنی رکعتوں کی نماز تہجد لکھوا دیتے ہیں۔ یہ اخلاص اور حسن نیت کی پاور ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ان بالمدینہ لرجالا ما سرتم مسیرہ ولا قطعتم وادیہ الا كانوا معکم، صحابہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں تم نے جتنی بھی وادیوں کو کراس کیا ہے، جتنے بھی رستوں کو طے کیا ہے، وہ ثواب میں تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ حیران ہوئے، اللہ کے رسول ہم نے وادیوں کو طے کیا، ہم نے اتنا لمبا سفر کیا اور وہ مدینہ میں ہیں، انہیں پھر بھی اجر مل گیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا حبسہم العذر، وہ بیمار تھے، کسی کے پاس عذر تھا، اس لیے وہ میدان جہاد میں نہیں آ سکا، لیکن حسن نیت، یہ اخلاص تھا کہ مدینہ میں بیٹھے ہی اللہ رب العزت نے انہیں یہ مکمل ثواب عطا کر دیا۔ چوتھی حدیث مبارکہ سہل بن حنیف اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الشہادۃ بصدق، جو صدق دل سے اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر دے، اللہ رب العزت اسے شہادت کا رتبہ عطا کر دیتے ہیں، وہ چاہے اپنے بستر پر ہی فوت ہو۔ یہ ہے اخلاص کہ انسان کی نیت میں جب اخلاص آتا ہے، صرف اچھی نیت کی وجہ سے اللہ نے اسے شہادت کا منصب اور مقام عطا کر دیا۔ پانچویں حدیث مبارکہ ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلم اذا انفق على اہلہ نفقہ وہو یحتسبها كانت له صدقہ، انسان اپنے گھر پہ خرچ کرے یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن جب اس کی نیت میں اخلاص آ جائے، اللہ میں اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ آپ نے میری ذمہ داری لگائی ہے، میں اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ میری اولاد دین کے پاس ماں بنے گی، میری گھر والی جو ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے گی، کانت لہ صدقہ، حدیث کہتی گھر والوں پہ خرچ کرنا اللہ صدقہ بنا کے لکھواتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث مبارکہ کو دیکھیں، انک لن تنفق نفقہ تبتغی بہا وجہ اللہ الا اجرت بہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب بھی کچھ خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، وہ خرچ کرنا تمہارے لیے اجر کا باعث ہوتا ہے۔ حتی اللقمۃ تجعلها فی فی امرأتک، حتیٰ کہ ایک نوالا اٹھا کے بھی اپنی بیوی کے منہ میں دے دو تو یہ نوالا دینا بھی تمہارے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ یہ ہے اخلاص کی پاور، اور اخلاص کی پاور کو مزید دیکھنا ہے تو اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں کہ انسان اپنی گھر والی پہ خرچ کرتا ہے، نیت میں اخلاص آ جائے، وہ خرچ کرنا بھی اللہ صدقہ بنا کے لکھواتے ہیں۔ وما اطعمت ولدک فہو لک صدقہ، بچوں پہ خرچ کرنا ذمہ داری ہے، لیکن جب یہ نیت بن جائے کہ میں اپنے بچوں پہ خرچ کروں گا، یہ کل کو دین کا کام کریں گے، حدیث کہتی ہے بچوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ وما اطعمت خادمک فہو لک صدقہ، انسان اپنے گھر میں کام کاج کرنے والے لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، یہ نیت اور ارادہ بن جائے میں خرچ کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، فہو لک صدقہ، حدیث کہتی ہے اللہ صدقہ ہی لکھواتے ہیں۔ اور اس سے بڑے الفاظ وما اطعمت نفسک فہو لک صدقہ، انسان خود کھانا کھاتا ہے اور نیت اور ارادہ یہ ہو میرے اندر پاور آئے گی، میں دین کا اور اچھا کام کروں گا، اس کا خود کھانا بھی اللہ صدقہ لکھواتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا دوسرا پہلو وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصْغِرُهُ النِّيَّةُ، کبھی عمل بہت بڑا ہوتا ہے، بری نیت کی وجہ سے وہ عمل چھوٹا ہو جاتا ہے، بلکہ انسان کے لیے سزا کا سبب بن جاتا ہے۔ علم کا حصول کتنا مبارک رستہ ہے،
انسان جب اس رستے پہ چلتا ہے اللہ کی نورانی مخلوق اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھا دیتی ہے، لیکن جب علم کا حصول اس کے اندر اخلاص ختم ہو جائے تو سنن نبی داود کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة۔ انسان علم حاصل کرتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ مقصود اللہ کی رضا ہو، لیکن وہ دنیا کمانے کے لیے علم کا حصول کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور سورۃ النساء کی حدیث کہتی ہے وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 70 عَامًا، ایک انسان جنت سے 70 سال کی مسافت جتنا دور ہو وہاں بھی جنت کی خوشبو پا لے گا۔ اور یہ کتنا بد نصیب ہے کہ عمل تو اچھا ہے لیکن اخلاص سے خالی ہے، تو یہ عمل اسے جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ان 3 لوگوں کا ذکر کیا جن سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، اور جہنم کی آگ ابلیس سے نہیں بھڑکائی جائے گی، جہنم کی آگ ابو جہل اور حامان سے نہیں بھڑکائی جائے گی، لیکن حدیث نے جن 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ قاری قرآن ہے، وہ سخی ہے، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا ہے۔ کتنے مبارک عمل ہے کہ انسان قرآن کے ایک حرف پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ صدقہ خیرات حدیث نے اس کے اجر کے لیے کتنا باب وسیع رکھا ہے، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا کہ خون کا ایک قطرہ گرتا ہے تو زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 عمل کتنے بڑے ہیں، جب اخلاص سے خالی ہوتے ہیں تو قیامت کا منظر دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن شہید کو بلائیں گے، فعرفہ نعمہ فعرفہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائیں گے، بندے بتاؤ میں نے تمہیں ان نعمتوں سے نوازا، تو انسان پہچان لے گا کہ ہاں اللہ یہ نعمتیں آپ نے مجھے عطا کی۔ پھر اللہ رب العزت کا کیا سوال ہوگا، فما عملت فیہا، بندے میں نے نعمتوں سے نوازا تھا، پھر میرے لیے کیا عمل کر کے آئے ہو؟ شہید کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبت، تم جو جھوٹ بول رہے ہو، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَن يُقَالَ جَرِيءٌ، تم نے تو اس لیے جہاد کیا تھا کہ لوگ کہیں گے کتنا بہادر ہے، تو لوگوں نے تو کہہ دیا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حدیث کہتی ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں گرا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا شخص ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، ایک انسان نے علم کو پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، قرآن مجید پڑھا، اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ رب العزت اسے بھی اپنی نعمتیں گنوائیں گے اور انسان پہچان لے گا اللہ آپ نے مجھے نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ کا وہی سوال ہوگا فما عملت فیہا، بندے بتاؤ میرے لیے عمل کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا تعلمت العلم وعلمت وقرأت فیک القرآن، اللہ میں نے علم سیکھا، پھر آگے لوگوں کو سکھلایا، اور میں نے تیرا کلام پڑھتے ہوئے زندگی گزار دی۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تم صحیح بات نہیں کہہ رہے ہو۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تم تو جھوٹ کہہ رہے ہو۔ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، تم نے تو اس لیے علم حاصل کیا تاکہ لوگ کہیں، تم نے تو اس لیے علم سکھلایا تاکہ لوگ کہیں کہ کتنا بڑا عالم ہے، تم نے قرآن تو اس لیے پڑھا تاکہ لوگ کہیں کہ کتنا بڑا قاری ہے، لوگوں نے تو کہہ دیا۔ حدیث کہتی ہے اسے بھی اوندے منہ جہنم میں گھسیٹتے ہوئے گرا دیا جائے گا۔ تیسرا شخص اللہ نے اسے مال سے نوازا ہے اور وہ ساری زندگی سخی بنتا ہے، خدمت خلق میں حصہ لیتا ہے، لوگوں پہ خرچ کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ اسے بھی بلائیں گے اور پوچھیں گے فما عملت فیہا، بندے بتاؤ میرے لیے کیا عمل کر کے آئے ہو؟ وہ آگے سے کیا کہے گا، الہی میں زندگی بھر تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں خرچ کرتا رہا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تم تو جھوٹ کہہ رہے ہو۔ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، تم نے تو اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں کتنا سخی ہے، کتنا لوگوں کا خیال کرتا ہے۔ آج دیکھا کریں کہ ہم جب اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو مقصود کیا ہے؟ کہیں یہ مطلوب تو نہیں ہے کہ میری پکچر جو ہے وہ اخبار کے فرنٹ پیج پہ آ جائے، کہیں یہ مطلوب تو نہیں ہے
کہ سوسائٹی اور شہر میں میری واہ واہ ہو جائے، لوگ میرے نام کے گیت گائیں، سلف نے لوگ میرے نام کے گیت گائیں، اگر یہ مطلوب ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل ناقابل قبول ہے۔ تینوں عمل کتنے بڑے ہیں، جب اخلاص سے خالی ہوتے ہیں تو انسان کے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ سلف کی بات کو یاد رکھیے گا، اذا لم تخلص فلا تتعب، جب آپ کوئی عمل کریں اس میں اخلاص نہ ہو، اس میں اللہ کی رضا نہ ہو، فلا تتعب، تو اپنے آپ کو تھکائیے گا نہ، کیونکہ وہ عمل کبھی بھی اجر کا باعث نہیں بن سکتا۔ اجر کا باعث عمل تب بنتا ہے جب اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، انسان کے عمل میں اخلاص کب پیدا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات، جب وہ لوگوں کی مدح سرائی اور نکتہ چینی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، لا يجتمع الاخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس الا كما يجتمع الماء والنار۔ اخلاص اور لوگوں کی تعریف اور ستائش کی محبت اور ان کے پاس جو موجود ہے ان چیزوں کی لالچ، یہ سب ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح پانی اور آگ ایک جگہ جمع کبھی نہیں ہو سکتے۔ کسی کام میں اخلاص نہ ہونے کی یہ نشانی ہے کہ لوگ آپ کو داد دیں تو آپ اور اچھے کام کرنے لگ جائیں، اور اگر کوئی نیگیٹو کمنٹس کر دے تو عمل کرنا چھوڑ دیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے عمل کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ لوگوں کو کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ آپ ایک کام کریں اور ہر کوئی آپ سے خوش ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا آپ کا اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اچھے کام کرنے لگ گئے ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ کا اخلاق اچھا ہو سکتا ہے؟ کیا ان سے بڑھ کر آپ کے اچھے کام ہو سکتے ہیں؟ جب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی نہیں ہوئے تو آپ سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ سلف کہا کرتے تھے، رضا الناس غایہ لا تدرک، من یحبک سیر الخیر فیک ومن یبغضک لن تستطیع ارضاءہ۔ لوگوں کو راضی کرنا ایک ایسا شوق، ایک ایسی منزل ہے جو انسان کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو انسان آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کے ہر کام میں خیر ہی دیکھے گا، اور جو آپ سے نفرت رکھتا ہے آپ لاکھ کوشش کر لیں اسے کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ وہی رستہ اختیار کریں جو آپ کی اصلاح اور بلائی کا رستہ ہے، کیونکہ دنیا کے تمام لوگوں کو خوش کرنا کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں ہے۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ ہر نیک عمل کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ سوچا کریں، میری نماز، یہ حسن سلوک، یہ صدقہ خیرات اور زندگی کے اعمال کس کے لیے ہیں؟ میمون بن مہران تابعی رحمۃ اللہ علیہ، جو 170 ہجری میں دنیا سے گئے، صحابہ کرام سے کسب فیض حاصل کرنے والے، کتنی بڑی نصیحت کر کے گئے، لوگو ان اعمالکم قلیلا، تمہارے اعمال بہت تھوڑے ہیں، فاخلصوا ھذا القلیل، ان تھوڑے اعمال کو اخلاص سے بھر لو۔ جب عمل میں اخلاص آتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور جب وہ عمل اخلاص سے خالی ہوتا ہے تو راندہ درگاہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ دوسری بات، چاہتے ہیں ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا ہو جائے، جو بھی عمل کیا کریں ساتھ یقین رکھا کریں کہ یہ اللہ کی رحمت سے ہے، جس نے مجھے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہوتا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جس نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے، جس نے تمہیں حیا اور پاک دامنی سے نوازا ہے۔ تیسری بات، چاہتے ہیں کہ عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے، ہر عمل کے ساتھ اس کی عدم قبولیت سے ڈرا کریں اور قبولیت کی دعا کیا کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت مبارکہ کے بارے میں سوال کیا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں دے بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں خوف بھی ہوتا ہے؟ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، اللہ کے رسول یہ وہ لوگ تو نہیں ہیں جو شراب پیتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں،
ڈر اس بات سے رہے ہوتے ہیں کہ گناہ زیادہ ہیں، یہ نیکی کا عمل کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ فرمایا لا یا بنت الصدیق، صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ، ڈر اس بات سے رہے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ نے عمل قبول نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے۔ یہ نیک لوگ اور ایمان والوں کا رویہ ہوتا ہے، عمل کر بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں، پھر بھی خوف انہیں بے چین کرتا ہے کہ اللہ نے عمل قبول نہ کیا تو ہم کس کے پاس جائیں گے۔ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھیے، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور اللہ کی بتائی ہوئی جگہ پہ بنا رہے ہیں، شام سے چلتے ہیں، مکہ آتے ہیں، لمبا سفر طے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک ذمہ داری لگائی ہے، پوری کرنی ہے۔ اللہ کے کہنے پہ اللہ ہی کا گھر بن رہا ہے۔ قرآن نے کیا بیان کیا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اللہ کے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں، دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ جو گھر بنا رہے ہیں اسے شرف قبولیت سے بھی نوازنا۔ یہ انبیاء کا منہج تھا، عمل اللہ کے لیے کر رہے ہیں، پھر بھی خوف پیدا ہوتا کہ عمل ضائع نہ ہو جائے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، الہ العالمین ہماری نیتوں کو اخلاص عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنی رضا کی طرف موڑ دے، ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص کر دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر آپ اپنی خاص رحمت اور برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔